شخص محسن نقوی کے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیریئر منسٹر یا شہباز شریف کی الیگل حکومت یہ خلائی مخلوق کیوں آ کے یہ تشدد کر رہی ہے، اس چیز کو، یہ ویگو کلچر، یہ خلائی مخلوق کلچر، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ چمن کے حوالے سے پرلاٹ کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں، چمن کے مقام پہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کی سربراہی میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئرپرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کا صحن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے، گھر کے کمرے پاکستان میں آتے ہیں۔ ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیو میٹرک سسٹم ہے، جو چپ لگی ہوتی ہے، اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتے ہیں۔ تقریباً آپ کا 25 سے 35 ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس آتے ہیں۔ روزگار کا معاملہ ہے، ایک بھائی پاکستان میں ہے، دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے۔ زمین جو ہے وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے۔ ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا، پاسپورٹ بھی درکار ہے۔ اچھا چلے پاسپورٹ یا آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا، لوگوں کو، غریب لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ میڈم چیئرپرسن صاحبہ یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں۔ پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفس والے رشوت لے رہے ہیں 1.5 سے 2 لاکھ روپے فی پاسپورٹ۔ وہ غریب شخص کہاں پہ دے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری اہم چیز، وہ سی این آئی سی کے اوپر وہیں پہ آپ جس طرح بینک میں سی این آئی سی استعمال ہوتا ہے، آپ اس پہ انسرٹ کریں، اس مشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں، کورٹس میں آپ کا ہوتا ہے۔ وہی چیز وہاں پہ بارڈر پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ان کے خانچے ہیں۔ یہ ایک خانچہ مشین منسٹری آف انٹیریئر نے شروع کی ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی فائر ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بینچز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیریئر منسٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی آواز اٹھائیں، یا ان میں بلوچستان کا خون دوڑتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئرپرسن صاحبہ۔ دوسری اہم چیز، اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، یہ کیوں ان پہ فائر ہوا؟ یہ پاکستان کے عام شہری ہیں، پاکستان کا ایک ایک شہری ہمارے لیے ان کا ایک ایک قطرہ خون کا قیمتی ہے، ان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ سرکار اور جو ریاست ہے ان کو گلے لگائے، چاہے وہ مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، چاہے وہ گوادر کے ہمارے ساتھی ہیں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں، چاہے وہ مینگل صاحب ہیں، چاہے جو بھی ہو، گلے لگائیں اور بلوچستان کو ڈیولپ کریں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اور وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں، حکومت ان سے معافی مانگے، یہ ہماری فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے۔ دوسری اہم بات میڈم چیئرپرسن صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام اظہر مشوانی ہے، ان کے 2 بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں 1:45 بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریڈ کیا۔ وہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، ان کو زد و کوب کیا۔ ان کی والدہ کو لکوے کا اٹیک دسمبر میں ہوا تھا، وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا، ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے۔ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آ کے یہ تشدد کر رہی ہے؟ اس چیز کو، یہ ویگو کلچر، یہ خلائی مخلوق کلچر، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں میڈم چیئرپرسن صاحبہ، اور یہاں پہ یہ انفورس ڈسپیئرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ مہذب معاشرہ اور ایک مہذب ملک کی قطاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک بنانا ریپبلک کے۔ یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چلوں میڈم چیئرپرسن صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسمبلی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں، ان کے کیمراز کو ڈس الاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ الاؤ کرنے چاہیے۔ اسی فلور پہ مریم اورنگزیب آ کے، ہم لوگ اس ہاؤس کا حصہ تھے، آ کے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھیں اور اس وقت ٹریجری بینچز کے جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے، وہ سب ٹھیک تھا۔ ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ ان کے کرتوت، کیونکہ پی ٹی وی اور باقی چینل جو ہیں وہاں پہ تو ایک قسم کا ایک سپریس کیا ہوا ہے انفارمیشن کو،
وہاں پہ وہ دکھاتے نہیں ہیں، آپ کوئی نام لے وہ نہیں دکھاتے ہیں. تو جس وقت وہ چیز اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی وینیو نہیں ہے، اس کو ریورس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم چیئرپرسن صاحبہ، جو یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں، لوگ یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہاں پہ تو قومی اسمبلی ہے، عوامی اسمبلی ہے. ہم لوگ تھلے پہ لوگوں سے جا کے ووٹیں مانگتے ہیں، آپ جا کے مانگتی ہیں، باقی لوگ مانگتے ہیں، ہم لوگ ریڑھی والوں سے ووٹیں مانگتے ہیں، ہم لوگ موچیوں سے ووٹیں مانگتے ہیں، ہم لوگ جا کے دکانداروں سے، ہر جگہ ہمیں پہنچنا پڑتا ہے. ہمیں تو عوام میں ہمیں رہنا پڑتا ہے. یہاں پہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہاں پہ خواجہ آصف نے جو بات کی تھی کہ یہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ جناب چیئرپرسن صاحبہ، لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں. یوٹیوبرز کو، باقیوں کو الاؤ کرنا چاہیے. صحیح معنی میں وہ بے شک انٹرویوز لیں، جتنی انفارمیشن ہوگی اتنی جمہوریت پھلے گی اور پھولے گی اور اس سے فائدہ ہوگا. آخر میں ایک بار پھر بات کروں گا جناب چیئرپرسن صاحبہ کہ انٹیریئر منسٹر کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے. اور آخر میں ایک بات میں کروں گا، میں ابھی اڈیالہ پریزن سے آیا ہوں، وہاں پہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو سیل دیا گیا ہے، اس کے آپ ڈائمنشنز دیکھیں، تقریباً 8-9 فٹ بائی 6 فٹ وہ سیل ہے. وہاں پہ وہ بستر کا سائز دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں. اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان کو واک کے لیے جگہ دی جاتی ہے، 15 فٹ بھی جگہ وہ نہیں ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. ان کو ان کے رائٹس کے مطابق ان کے رائٹس دی جانی چاہیے. وہ ایک جفاکش، ایک مضبوط شخص ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بشرا بی بی کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری 2 خواتین، ہماری صنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ، سرگودا میں وہاں پہ گیا تھا، بخشی خانہ میں ان کو گرمی میں رکھا گیا تھا. آپ خود ایک خاتون ہے، ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا گرمی میں، ان کے روپکار بن چکے ہیں. ایس پی کہتا ہے جیل خانہ جات کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے. اوپر سے کس کے آرڈر ہیں جناب چیئرپرسن صاحبہ؟ جب ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے، ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ مریم نواز کی انلیگل حکومت یا شہباز شریف کی انلیگل حکومت یہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں اور ریڈز کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو خواتین ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے ملٹری کورٹ کے پرزنرز ہیں، فل فور ان کو رہا کرنا چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عمر ایوب کا انتہائی جذباتی خطاب. ایک تو وزیر داخلہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ ان کو یہاں آ کر جواب دینا چاہیے اور جواب دینا پڑے گا. یہ جو سب ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. یہ جو فرعونیت ہے، یہ جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں، رات کو 2 بجے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں. اظہر مشوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر پر رات کو ریڈ ہوئی، ان کے بھائیوں کو زد و کوب کیا گیا، وہ پڑھی لکھی فیملی اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. ناظرین کرام، انتہائی جذباتی انداز میں عمر ایوب اور بہت زیادہ غصے میں تھے اور وزیر داخلہ کو بھی اچھی خاصی باتیں سنا دی اور ان کو کہا کہ آپ کو یہاں آ کر جواب دینا پڑے گا. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.